السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو میاں اور بیوی کے رشتے کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں بتانے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل یونیک اسلام ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری ہر ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں۔ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو جنت میں ہر نعمت کے باوجود بھی وہ اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی ختم کرنے کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے بنا جنت جیسی زندگی بھی ادھوری ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ ہم دوستوں میں تو خوب ہنسیں، لطیفے سنیں اور سنائیں، اور بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ بزرگ بن جائیں جیسے ہنسنا جانتے ہی نہیں ہوں، اور بیوی بیچاری تعجب میں ہے کہ یا اللہ، میں دن بھر منتظر رہی کہ رات کو یہ آئیں گے تو ہنسنے کا موقع مل جائے گا، اور یہ صاحب تو پتھر کا بت بنے ہوئے ہیں۔ نیکی کا یہ معیار بتایا گیا ہے کہ اپنے شریک حیات کے ساتھ خلوت کے حقوق میں کون کیسا ہے، جلوت میں نہیں۔ یہ نہیں کہ دفتروں اور دکانوں میں دوستوں کے مجموعوں میں کون کیسا نظر آتا ہے، بلکہ یہ بیوی کے ساتھ نرم برتاؤ کس کا ہے۔ بیوی سے محبت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ بہترین بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھتی ہے: اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اور اپنے بناؤ سنگھار سے۔ لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ شریعت کے خطوط میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے، اور اپنا بناؤ سنگھار اور زینت غیر محرموں کو دکھاتی نہ پھرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے سب سے زیادہ وہاں عورتوں کو پایا کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں اور اس کا احسان نہیں مانتی۔ ان کی عادت یہ ہے کہ تم مدت تک کسی عورت پر احسان کرتے رہے ہو، اور پھر تمہاری طرف سے ناگوار بات پیش آ جائے تو یہی کہیں گی، میں نے تو تمہاری یعنی شوہر کی طرف سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ بیوی کی سب سے بڑی دشمن اس کی ذہانت ہوتی ہے، یہ اس کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتی۔ تجزیہ کرنے کی قوت اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کے لیے تھوڑا بے وقوف ہونا بہت ضروری ہے۔ بیوی محبت کو بھی جانچنے پرکھنے لگتی ہے۔ ذہین بیوی کے سامنے شوہر خود کو بڑا چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اس کی مردانگی کو ٹھیس لگتی ہے، اس کا حقی معنی بندار مجروح ہوتا ہے، جبکہ ایک عام سی بیوی اس کو خاص ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ ٹوٹنے اور منانے اور فرمائش کرنے کے عرض میں ایک شوہر کو اپنے سپرمین ہونے کا یقین آ جاتا ہے، اور وہ ہوشیاری پھینک کے بیوی کو اپنا لیتا ہے۔ ایک عام سی بیوی جیت جاتی ہے اور ساری زندگی اپنے شوہر پر راز کرتی ہے، اس کی کمزوری ہی اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ ذہین بیوی کو یہ گڑ نہیں آتا، وہ ہار جاتی ہے۔ مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے دل سے کبھی نہ اترے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ جو بیوی پیار سے اپنے خاوند کو اپنا نہ بنا سکی، وہ کبھی تلوار سے بھی اپنے خاوند کو اپنا نہ بنا سکے گی۔ کئی مرتبہ عورتیں سوچتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو کہوں گی کہ وہ میرے شوہر کو ڈانٹے گا، اپنے ابو کو بتا دوں گی کہ وہ میرے شوہر کو سیدھا کر دیں گے۔ ایسی بیویاں انتہائی بے وقوف ہوتی ہیں، بلکہ پرلے درجے کی بے وقوف ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھائی اور باپ ڈانٹیں گے اور آپ کا خاوند ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ تیسرے بندے کے درمیان میں آنے سے فاصلے اور بڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے شوہر کے معاملے میں ماں باپ کو ڈال دیا تو آپ نے تیسرے بندے کو درمیان میں ڈال کر خود فاصلہ کر لیا۔ تو جب آپ خود اپنے شوہر کے درمیان فاصلہ کر چکی ہیں، اب یہ قرب کیسا ہوگا؟ اس لیے اپنے گھر کی باتیں اپنے گھر میں ہی سمیٹی جاتی ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ اپنا گھونسلہ اپنا ہے، چاہے کچا ہو یا پکا۔ خوشگوار ازواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کبھی شوہر اپنی بیوی سے معافی مانگ لے اور کبھی بیوی اپنے شوہر کو معاف کر دے۔ شادی کرتے وقت سب لڑکی کو بس یہی کہتے ہیں کہ شوہر کی عزت کا خیال رکھنا، کوئی بھی اسے یہ نہیں کہتا کہ اپنی بھی عزت کا خیال رکھنا۔
شوہر کی عزت اور بیوی کی عزت دو الگ چیزیں تو نہیں۔ اگر ایک چیز نہیں ہوگی تو دوسری کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوی شوہر کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش کو جتنا وہ سمجھے گا اتنا اس کے قریب رہے گا اور اتنا ہی وہ آسان ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہوگا، اس سے الجھے گا تو اتنی ہی وہ مشکل ہوگی۔ بیوی محبت کے بغیر عادی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت نہیں۔ نفیس شوہر ہمیشہ بیوی کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقعوں پر ہی دیا جاتا ہے، جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ بیوی کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ضد اور اکڑ پن سے اپنی بات تو منوا لے گی، مگر شوہر کے دل میں اپنی محبت اور عزت حاصل نہیں کر سکے گی۔ بیوی کوشش کرے کہ پیار اور محبت سے خاوند کو اپنی بات کی طرف مائل کرے۔ اگر آپ کا شوہر اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، آپ کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتا ہے، آپ کو پیار اور عزت دیتا ہے، تو آپ بہت خوش نصیب بیوی ہیں۔ ایسے بہترین شوہر پر بیوی اپنی جان بھی نچھاور کر دے تو بھی کم ہے، اور اگر بیوی ایسے شوہر کی قدر نہ کرے تو سب سے بد نصیب عورت ہے۔ سسرال میں بیوی کی عزت بنانے میں 80% ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے، جس نے سب کو کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ جیسے آپ سب کی عزت ہے ویسے ہی میری بیوی کی بھی عزت ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے ان کی بیگمات دکھ میں ہی رہتی ہیں۔ خوبصورت شوہر وہی ہوتا ہے جو بیوی کی عزت کرنا جانتا ہے، اس سے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے اور ہر رشتے کا تقدس خیال رکھتا ہے۔ چہرے سے اور قد کاٹ سے شوہر خوبصورت نہیں بن جاتے۔